نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اس کے رسول کی حمد و ثنا کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے حضرات کو دی جائے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے قبل یہ خطاب ویڈیو کی صورت میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے تفصیلی مسائل پر مشتمل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ آپ حضرات نے اسے پسند کیا، لائک بھی کیا۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا ارواحنا فداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ کما تحب و ترضى وان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اس کے رسول کے حمد و ثنا کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد، سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو زکوٰۃ کا مستحق بنایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انما الصدقات للفقراء، کہ اے لوگوں تمہارے زکوٰۃ کے مستحق فقراء ہیں، والمساکین، مساکین ہیں، والعاملین علیہا، اور وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت صرف کیا کرتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور زکوٰۃ کے مستحقین وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل جوئی کرنا تمہارا مقصد ہو اور جن کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیرنا تمہارا مقصد ہو۔ وفی الرقاب، اور زکوٰۃ کے مستحقین وہ لوگ ہیں، وہ بندے ہیں جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، انہیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے انہیں زکوٰۃ دی جائے۔ والغارمین، اور قرض داروں کو ان کا قرضے میں اور قرضے کی ادائیگی کے لیے انہیں آسانی، انہیں میسر ہو، تو قرض داروں کو بھی اے لوگوں کی زکوٰۃ دو۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور جو اللہ کی راہ میں ہیں اور جو راستے پر مسافر ہیں۔ فریضۃ من اللہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی جانب سے بندھی ہوئی چیزیں ہیں اور بنا ہوا حکم ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ مذہب اسلام کا ایک بہت ہی اہم رکن ہے، اور اس کو جو فرض کیا گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی مبارک اور منشا مبارکہ یہ ہے کہ میرے جو صاحب ثروت بندے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو غریب اور مساکین میرے بندے ہیں، محتاج جو میرے بندے ہیں، ان کی امداد ہو۔ میرے امیر بندے اپنے غریب بھائی بہنوں کی مدد کریں، ان تک اپنی مالی امداد پہنچائیں، تاکہ وہ جو ہے دنیا کی خوشیوں میں شریک ہو کر اپنی زندگی بھی خوشی خوشی گزار سکیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحقین کا بیان فرمایا۔ اب آئیے قرآن کریم میں آیت کریمہ میں یہ جو زکوٰۃ کے مصارفین کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس کے متعلق کچھ تھوڑی بہت تشریح میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء، اے لوگوں تمہارے صدقات، تمہارے فطرے، تمہارے عطیات، تمہاری زکاتیں فقیروں کے لیے ہیں۔ فقیر کون ہوا کرتا ہے؟ فقیر شریعت کی نگاہ میں وہ ہوا کرتا ہے جو مال کی نصاب نہ ہو، اگرچہ اس کے پاس پیسہ ہے، رہنے کے لیے مکان ہے، اس کے پاس اپنی تجارت بھی ہے، اپنا دھندا بھی ہے، اپنا پیشہ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر بہت سے حضرات ایسے اور بہت سے ہمارے بھائی بہن ہمارے درمیان میں ایسے موجود ہیں کہ جو روزانہ دن بھر محنت کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، اور دن بھر کمانے کے بعد صرف اتنا کما پاتے ہیں کہ جس سے وہ جو ہے اپنا گھر چلا سکیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں ہے دینے کے لیے کہ ہم اسے ہی زکوٰۃ دیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ بہت سارے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں
کہ جو بظاہر روزانہ کماتے ہیں روزانہ کھاتے ہیں اور ان کا سرمایہ ختم ہو جایا کرتا ہے، قرآن کریم نے سب سے پہلے ایسے حضرات کو مقدم رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے سوچتے ہیں کہ یہ تو کما رہا ہے، اس کا تو اپنا دھندا ہے، یہ تو اپنی دکان جاتا ہے، اپنے آٹو پر چلا جاتا ہے، محنت کرتا ہے، گداگری کرتا ہے، حمالی کرتا ہے، اس کا اپنا پیشہ ہے، اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، محنت کش لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اپنا دست سوال دراز نہیں کر سکتے، وہ لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں بیان نہیں کر سکتے، وہ لوگوں کے سامنے سوال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ تم تو بھائی کما رہے ہو، تمہارے پاس تو اپنا خود کا جو ہے ذریعہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم نے ایسے حضرات کو فقراء کہا گیا ہے کہ جن کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، تجارت بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ کہ وہ روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں اور روزانہ ان کا سرمایہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے حضرات میں ہمارا اپنا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں 2 بھائی ہیں، ایک سروس پر فائز ہے، ایک گورنمنٹ کا ملازم ہے، اس کی تنخواہ 50,000 روپے، 60-70,000 روپے ہے۔ ایک بھائی ہے جس کا اپنا پرائیویٹ جاب ہے، پرائیویٹ نوکری ہے، اس کی تنخواہ یا اس کی جو مہینے کی آمدنی ہے وہ 10-12 ہزار روپے سے زیادہ کی نہیں ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے سب سے پہلے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کے پیسے لے کر باہر نہ گھومتے پھریں، بلکہ سب سے پہلے ہم جو ہے دیکھیں کہ کہیں ہمارے گھر میں ہی کوئی ہمارا بھائی، ہماری بہن یا ہمارا کوئی عزیز اقارب، ہمارا کوئی رشتہ دار جو محنت اور مشقت کرنے والا ہے، کہیں وہ ہماری زکوٰۃ کا مستحق تو نہیں ہے، اگر جو مہینے میں 10-12 ہزار روپے کما رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ضرورتیں بھی لوگوں کی ہوا کرتی ہیں، بیماریاں ہیں، لوگوں کی تکلیف ہے، بچوں کی تعلیم تربیت ہے، ان کے کپڑے لگتے ہیں، کھانے پینا ہے، دوائیاں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ایسے حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے صارفین اور مستحقین میں شمار فرمایا ہے۔ اگر آپ کے قریب میں، آپ کی جان پہچان میں ایسے کوئی افراد ہوں، ایسے حضرات ہوں، تو ضرور ان کی امداد کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس کے بعد قرآن کریم نے ارشاد فرمایا والمساکین، کہ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات کے جو مستحقین ہیں وہ مساکین کو رکھا ہوا ہے۔ مساکین کون ہوتے ہیں؟ مساکین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، زمین پر سوتے ہیں، زمین پر رہتے ہیں، جن کے پاس بچھانے کے لیے بوریا تک نہیں ہوتا، وہ مساکین کہلاتے ہیں۔ جو مٹی کو ہی اپنا بستر بناتے ہیں، جو مٹی پر ہی سر رکھ کر سو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے جو مساکین فرمایا ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے صارفین اور مستحقین میں شمار فرمایا ہے، تاکہ ہم اپنی زکوٰۃ کے ذریعے، اپنے صدقات کے ذریعے، اپنی خیرات کے ذریعے، اپنی مالی امداد کے ذریعے ان کا ہم جو ہے کچھ مالی تعاون کر سکیں۔ ان کی اپنی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے اپنے کچھ اخراجات بھی ہوتے ہیں، تاکہ وہ ہماری دی ہوئی صدقات سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساکین کو بھی زکوٰۃ کے صارفین و مستحقین میں شمار فرمایا۔ اس کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ، تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعاملین علیہا، کہ زکوٰۃ کے مستحقین اور صارفین وہ لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ حاصل کرنے پر، یعنی لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب خلفاء کا دور ہوا کرتا تھا یا سلاطین اسلام کا دور ہوا کرتا تھا، تو سلطان اسلام یا خلیفہ اسلام کی جانب سے چند افراد کو معاشرے میں مقرر کیا جاتا تھا کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول لیں، وہ لوگوں سے زکوٰۃ حاصل کریں، لوگوں کو زکوٰۃ کے فائدے بتائیں، نہ دینے کے نقصانات بتائیں، لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو جو ہے اللہ کے خوف سے، اس کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، لوگوں کو اٹھانے زکوٰۃ دینے پر۔ تو ایسے لوگوں کو عاملین زکوٰۃ کہا جاتا تھا، چونکہ یہ لوگ اپنا کام دھندا چھوڑ کر زکوٰۃ کی تحصیل میں لگ جاتے تھے، ان کا وقت صرف ہوتا تھا، ان کو گھومنا پڑتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ایسے حضرات کو بھی زکوٰۃ دینا مستحق ہے، اور زکوٰۃ دینا جائز ہے اور لینا بھی جائز ہے، کہ جو زکوٰۃ کو حاصل کرنے پر مامور ہوا کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں اگرچہ سلاطین اسلام نہیں ہیں اور اسلامی خلیفہ بھی نہیں ہیں، مگر جو مدارس کے جو مسافرین آتے ہیں اور مدارس کے جو سفیر حضرات جو آتے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بھی جو ہے زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا والعاملین علیہا، کہ جو زکوٰۃ کو حاصل کرنے پر اور زکوٰۃ وصول کرنے پر جو مقرر ہے، ان کو بھی جو ہے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور چوتھے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمؤلفۃ القلوب، کہ زکوٰۃ کا مال ان لوگوں کو دینا بھی جائز ہے کہ جن کا دل اسلام کی طرف یا مذہب اسلام کی طرف موڑنا ہمارا اور آپ کا مقصد ہو۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب ہم کسی پر احسان کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی کو کچھ عطیہ کرتے ہیں، تو اس کا دل ہماری جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں یقیناً اس کے دل سے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ ہماری پیٹھ پیچھے بھی ہماری تعریف کرتا ہے، وہ ہم سے بھی متاثر ہوتا ہے، ہماری قوم سے بھی جو ہے متاثر ہوتا ہے،
ہمارے مذہب سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم نے چوتھے مقام پر ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مستحقین اور صارفین میں شمار فرمایا ہے کہ جن کے دلوں کو مذہب اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہے۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو مؤلفۃ القلوب ہے، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں ثابت ہو گئے۔ اسلام کو جب غلبہ ہوا تو صحابہ کرام نے یہ فیصلہ لیا، اب جو ہے پیسے دے کر ہم کسی کو جو ہے اسلام کی طرف کسی کو غالب نہیں کریں گے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صحابہ کرام کا دور تھا۔ بہرحال صحابہ کرام کا حکم سراخوں پر، ان کا اجماع سراخوں پر۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی اگر ہم اپنی زکوٰۃ سے، اپنے پیسے، اپنے صدقات سے کسی کا دل مذہب اسلام کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو حیلہ شرعی کرنا ہوگا۔ حیلہ شرعی یہ ہے کہ کسی مسلمان فقیر کو زکوٰۃ کا یا صدقے کا مال دے دیا جائے، اس کو مالک بنا دیا جائے، پھر وہ اپنی جانب سے مؤلفۃ القلوب یعنی جن کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصد ہے، ان کو جو ہے پھر وہ شخص جو ہے اپنے ہاتھوں سے روپیہ پیسہ و زکوٰۃ ادا کر دے۔ تو اس طرح سے جو ہے ان لوگوں کا دل بھی جو ہے اسلام کی جانب، مسلمانوں کی جانب جو ہے مائل ہوگا، اور اس طرح سے جو ہے ایک اچھا غیروں تک ایک اچھا سبق پہنچے گا، ایک اچھا درس پہنچے گا، اور مذہب اسلام کی ایک اچھی شناخت جو لوگوں کے درمیان ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آگے چھٹے مقام پر، پانچویں مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وفی الرقاب۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسانی آبادی پر اور انسانی قوم پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ انسان کا غلام ہوا کرتا تھا۔ نوکری اور ملازمت تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ وقتی چیز ہوتی ہے، اس کا وقت متعین ہوتا ہے۔ ملازمت ہے، نوکری ہے، اس کا وقت متعین ہوتا ہے، صبح جائیے، شام کو آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ جو غلامی کی زنجیریں ہوں، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، اللہ اکبر، ہمہ وقت انسان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہتا تھا۔ اور جو غلام ہوا کرتے تھے ان کی قدر و قیمت جانوروں سے بھی جو ہے کئی گزری ہوا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلام، مذہب اسلام نے دھیرے دھیرے سے پوری رسم کو ختم فرمایا۔ عرب کی سرزمین پر ایک زور و شور کے ساتھ میرے آقا نے قدم قدم پر غلاموں کو آزاد فرمایا۔ لوگوں سے قرض لے کر صحابہ کرام نے غلاموں کو آزاد فرمایا۔ غلاموں کو آزاد کرنے پر میرے آقا نے بے شمار مزدہ اور اپنی شفاعت کا جو ہے پروانہ سنایا، بے شمار اجر و ثواب کا پروانہ سنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وفی الرقاب، اگر تم کسی غلام کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو تو اپنی زکوٰۃ کے پیسے دے کر اسے آزاد کراؤ۔ وہ انسان ہے، وہ جانور نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ایسے حضرات بھی جو کسی کے ماتحت دبے ہوئے، تو اس میں قرض دار بھی آ سکتا ہے۔ بہت سے ایسے قرض دار ہوتے ہیں کہ جو اپنا اصل قرضہ باقی رکھتے ہیں اور سود کے نام پر لوگوں کی جو ہے جان لینے تک پر جو ہے آمادہ ہو جاتے ہیں، خون پینے تک پر جو ہے آمادہ ہو جاتے ہیں، خون چوستے ہیں سود کے نام پر۔ تو اگر ایسے قرض دار، ایسے پریشان ہمارے مسلم بھائی بہن آپ کی نگاہ میں ہوں تو اپنی زکوٰۃ سے، اپنے فطرے سے، اپنے صدقات سے ان کا تعاون کر کے انہیں جو ہے اس قرضے سے اور اس جو ہے دباؤ سے چھڑانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا والغارمین، قرض دار بھی جو ہے زکوٰۃ کے مستحقین و صارفین میں آتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنی زکوٰۃ و صدقات سے ان کا تعاون کریں تاکہ وہ قرضے سے نجات پا سکیں۔ اور قرضہ کہ جس کی بنا پر انسان نہ کھا پاتا ہے، نہ سو پاتا ہے اور جگہ جگہ جو ہے دبکا پھرتا ہے، تو ہم جو ہے اپنی زکوٰۃ و فطرے سے اپنے ایسے بھائی بہنوں کا بھی تعاون کریں کہ جو قرض میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ بفی سبیل اللہ، اور قرآن کریم میں چھٹی جگہ ارشاد فرمایا کہ جو خدا کی راہ میں ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اب فی سبیل اللہ یہ بہت وسیع مفہوم ہے، اس میں ہمارے عالم و علماء بھی آ جایا کرتے ہیں، مدارس کے پڑھنے والے پیارے پیارے طلبہ بھی آ جایا کرتے ہیں، جو ہمارے لیے امام بن رہے ہوتے ہیں، حافظ بن رہے ہوتے ہیں، عالم قاری مفتی بن رہے ہوتے ہیں، مدارس میں پڑھانے والے ہمارے اساتذہ بھی آ جایا کرتے ہیں۔ حاجی حضرات جو حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور ان کے پاس زاد راہ ختم ہو جایا کرتا ہے یا کم پڑ جایا کرتا ہے، وہ بھی جو ہے فی سبیل اللہ میں آیا کرتے ہیں۔ وہ مجاہدین اسلام کہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے ہیں، اگر انہیں جو ہے سرمایہ کی ضرورت ہے تو شریعت مطہرہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے اپنی زکوٰۃ و صدقات سے ان کا تعاون کریں تاکہ ان مجاہدین کو جو ہے خدا کی راہ میں جہاد کرنے میں آسانیاں پیدا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ فی سبیل اللہ کا یہ جو مفہوم ہے، یعنی ہر وہ شخص جو خدا کی راہ میں نکلا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی توجہ اپنی قوم کی دلانا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم احسان مند ہیں اپنی مساجد کے ائمہ کرام کا کہ جو چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں ہمارے لیے جو ہے ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آج ہمارے ائمہ کی تنخواہ کتنی ہے؟ آج ہمارے مسجدوں میں اذان دینے والے مؤذنوں کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ 4000، 5000، 6000، بہت ہو گیا، بہت بڑی مسجد ہو گئی
یا بہت پیسے والے لوگ ہوئے تو 10 سے 12,000 روپئے، اس سے زیادہ ہمارے ائمہ کی، ہمارے مؤذنین کی تنخواہیں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اپنی چھوٹی سی تنخواہ میں پوری قوم کی وہ خدمت کیا کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں وہ فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں، آپ کے یہاں وہ میلاد کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، آپ کے یہاں کوئی بیمار پڑ جائے تو اس پر دم کرنے کے لیے بھی چلے آتے ہیں، آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے اس کی ہر جو ہے رسم و رواج میں رشتہ دار آئیں یا نہ آئیں، ہماری مسجد کے امام اور مؤذن وہاں بہرحال حاضر ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے کہ آپ کو جو ہے فقیر دیکھتے ہیں، غریب دیکھتے ہیں، کہ آپ کو اپنے اماموں کی غریب نہیں دکھائی دیتے؟ آپ کے وہ امام کی جو چھوٹی سی تنخواہ میں آپ کی جو ہے پوری دینی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، آپ اگر ان کو رات کو 2 بجے بلا رہے ہیں کہ صاحب گھر میں طبیعت بگڑ گئی آ جائیے، فوراً جو ہے اپنی سائیکلوں میں چلے جاتے ہیں، ٹھنڈی گرمی بارش کچھ بھی ہو۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ کہیں نکلیں نہ نکلیں، آپ کا کوئی کام ہو نہ ہو، مگر اللہ کے گھر کی اذان کبھی لیٹ نہیں ہوتی، خدا کے گھر کی جماعت کبھی لیٹ نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو دنیا کا ہر غریب دکھائی دیتا ہے، آپ کو جب پیسے خرچ کرنا ہوتے ہیں آپ کو جو سب دکھائی دیتے ہیں کہ مسجد کہاں ہے، مدرسہ کہاں ہے، کہاں ضرورت ہے کہاں نہیں، آپ کو اپنی مسجد کا، اپنے محلے کا امام نہیں دکھائی دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جہاں آپ زکوٰۃ کی دوسرے مستحقین تک اپنی زکوٰۃ پہنچائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج سب سے زیادہ ہمارے رحم و کرم کے جو مستحق ہیں اور ہماری امداد کے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ ہمارے ائمہ حضرات ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سائیکل چلا چلا کر وہ آپ کے گھروں کو ٹیوشن پڑھانے آتے ہیں، گرمی سردی برسات میں کیسے کیسے آپ کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں ہم کو؟ 50 روپئے 100 روپئے، اس سے زیادہ دینے میں ہماری طبیعت جو ہے بوجھل ہو جائے کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سے پرخلوص گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے محلے میں، آپ کی جان پہچان میں جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا آپ خیال رکھیں۔ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ فوراً جو ہے بے دریغ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ایسے نہیں جیسے غریبوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، خود جا کر انتہائی جو ہے ادب کے ساتھ بیٹھ کر اور کہہ کر یہ میری جانب سے آپ کے لیے عید کا نذرانہ ہے، بال بچوں کے لیے عید کا نذرانہ ہے، آپ جو ہے بڑی محبت کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جو ہے اپنے امام کو جو ہے اپنے صدقات اور اپنے احتیاط سے ان کا جو ہے تعاون کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری قوم اس لیے کمزور ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے ائمہ کرام کمزور ہیں۔ وہ جو پڑھنے لکھنے کا ان کا وقت ہوتا ہے، ان کا سارا وقت سائیکل پر چلا چلا کر جو ہے ٹیوشن پڑھانے میں ان کا سارا وقت خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے اماموں کا تعاون کریں، بھرپور تعاون کریں اور اپنے ائمہ کرام کو مالی حیثیت سے ہم مضبوط کر لیں اور نماز پڑھانے کے علاوہ اور دینی کتابیں پڑھانے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہ رہے، عزیزان ملت اسلامی، پھر دیکھیے ہر مسجد سے ہر امام جب بولتا ہوا نظر آئے گا پھر ہماری قوم میں کیسا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ آج بہت سارے امام ہیں جو جمعے کے دن بھی خطاب نہیں کر پاتے، آخر وہ پڑھیں گے کیا؟ ان کے پڑھنے کا پورا ٹائم ٹیوشنوں میں چلا جاتا ہے، سورہ بقرہ پڑھنے میں ان کا پورا ٹائم چلا جاتا ہے، جھاڑ پھونک میں ان کا پورا ٹائم چلا جاتا ہے، یہاں وہاں، چونکہ ان کی بھی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی پیٹ دیے ہیں، ان کے بال بچوں کو بھی پیٹ دیے ہیں، مگر عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے ائمہ کرام کی خودداری ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی تنخواہ میں خوش رہتے ہیں، مگر کبھی بھی جو ہے کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا امام مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر مسجد کے لیے ہزاروں لاکھوں کا چندہ کرتا ہے، مدارس کا چندہ کرتا ہے، مگر یہ کہ اپنے لیے کبھی 10 روپئے کا بھی سوال نہیں کرتا، یہ ان کی خودداری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اگر اللہ توفیق دے تو جہاں آپ اور غربا اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں، اگر آپ کی مسجد کا امام بھی آپ کی تعاون کا مستحق ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے امام کا جو تعاون کریے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس کے بعد قرآن کریم نے 7ویں مقام پر ارشاد فرمایا وابن السبیل، اور راستے کے مسافر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بہت سے حضرات ہوتے ہیں کہ جو راستے میں پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کا زیادہ راہ کم پڑ جاتا ہے، کسی کا چوری ہو جاتا ہے، کسی کا لٹ جایا کرتا ہے، کسی کا گر جایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، راستے کا مسافر اگر پریشان ہے، اگرچہ وہ اپنے ملک میں کتنا ہی بڑا سیٹھ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ راستے میں ہے، مسافر ہے اور اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو شریعت مطہرہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے ایسے مسافروں کی بھی زکوٰۃ و فطر سے امداد کی جائے تاکہ وہ اپنے ملک جا سکے، اپنے شہر جا سکے، اپنے اہل و عیال سے جا کر مل سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ وہ مستحقین تھے کہ جن کو جو ہے زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور افضل جو ہے طالب علم ہے، اس لیے کہ طالب علم یہی آگے چل کر ہمارے امام بنتے ہیں، ہماری قوم کے مفتی بنتے ہیں، رہنما بنتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، زکوٰۃ سے موقع پر جو ہے رمضان کے موقع پر، زکوٰۃ فطر کے موقع پر مدارس اسلامیہ، مدرسے کے اساتذہ، مسجد کے ائمہ کرام، طلبہ جو ان کو فراموش مت کریے۔ تو یہ وہ مستحقین تھے کہ جن کو قرآن کریم کی روح سے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ان حضرات کو بھی جو ہے سماعت کر لیں کہ جن کو زکوٰۃ کا مال دینا منع ہے، مالک نصاب کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے،
اسی طرح سے سادات کرام ہیں. سادات کرام آپ سب جانتے ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ کی اولادوں کو، امام حسنین کریمین کی اولادوں کو سادات کرام کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور رشتہ دار ہیں جیسے بنو ہاشم ہیں، حضرت علی کی اولادیں ہیں، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں، ان تمام کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے. یہ سب حضور کے رشتہ داروں میں آتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے. لیکن اعزان ملت اسلامیہ اگر یہ پریشان ہو، مثال کے طور پہ کوئی ہاشمی پریشان ہے، کوئی سید پریشان ہے، کوئی سیدہ پریشان ہے، تو اس کو نہ زکوٰۃ دی جائے گی، نہ اس کو فطرہ دیا جائے گا، نہ اس کو کھیتی کا عشر دیا جائے گا، بلکہ عزیزان ملت اسلامیہ کسی اور طریقے سے ان کی امداد کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر دنیا میں تمہیں میرے قرابت دار ملیں، ضرورت مند قرابت دار مل جائیں، میری آل اولاد مل جائیں، اور تم ان کا تعاون کر دو اور بدلے میں وہ تمہیں کچھ نہ دے سکیں، تو قیامت میں تم میرے پاس چلے آنا، تمہارا قرضہ میں اتار دوں گا. سمجھ رہے؟ تو اگرچہ سادات کرام کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، فطرہ اور عشر وغیرہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن اعزان ملت اسلامیہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ کے رسول کی اولادیں ہیں، اللہ کے رسول کے وہ رشتہ دار ہیں. اعزان ملت اسلامیہ آپ دوسرے طریقے سے ان کا جو ہے تعاون کریں، ان کا تعاون کریے، ان کی خدمت کریے. ان کی خدمت کرنے سے حضور خوش ہوں گے، اور جب حضور خوش ہوں گے یقیناً اللہ بھی جو ہے راضی ہو جائے گا. تو مال کے نصاب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سادات کرام، بنو ہاشم اور حضور کے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح سے اپنی اصل اور فرع، اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک بالکل چلے جائیے. یہ اصل ہوا کرتی ہے، باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ، یہ اصل ہوا کرتی ہے. ماں، نانی، پرنانی، پھر اوپر تک چلے جائیے، یہ سب اصل میں آتے ہیں، یعنی ہماری اصل ہے یہ. اور اس کے بعد فرع، بیٹا، پوتا، پھر اس کے بچے، پھر اس کے، یہ سب فرع ہوا کرتے ہیں. اسی طرح پھر بیٹی، پوتی، پھر اس کی جو ہے فرع، پھر ان کی جو ہے اولاد، یہ سب فرع میں آیا کرتے ہیں. ان کو بھی جو ہے زکوٰۃ دینا جائز نہیں، بلکہ ان کی خدمت کسی اور طریقے سے کی جائے. اور اسی طرح سے عورت اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور خیال رکھیں کہ کسی بھی کافر غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. زکوٰۃ، فطرہ، کھیتی کا عشر، قربانی کا گوشت کفار، مشرکین اور غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے. ہاں اگر کوئی پریشان ہے تو بطور انسانیت ضرور ان کی کسی اور مال سے خدمت کی جائے گی. مذہب اسلام ہمیں ساری انسانیت کی خدمت کا درس دیا کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اب ایک اہم مسئلے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اکثر لوگ خیال نہیں کرتے، دروازے پر جو بھی آ جاتا ہے زکوٰۃ مانگنے کے لیے، کسی بھی مدرسے کی جو ہے رسید لے کر آ جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں چلو اچھا ہوا، دروازے پر ہی جو ہے صدقہ فطرہ لینے والا آ گیا، زکوٰۃ لینے والا آ گیا، فوراً جو ہے رسید کٹا لیا کرتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے دروازے پر آنے والا سنی ہے یا کوئی غیر سنی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ آپ کا پیسہ ہے، اب میں آپ سے پرخلوص گزارش کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ فطرہ اگر آپ مدرسے میں دینا چاہیں تو اہل سنت والجماعت کے اداروں میں آپ جو ہے اپنی زکوٰۃ پر اپنا تعاون کیا کریں. ہم اپنی زکوٰۃ، اپنا مال اہل سنت والجماعت کے اداروں میں دیں گے، ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے، ہمارے طلبہ مضبوط ہوں گے، اور پھر وہی طلبہ پڑھ لکھ کر ہماری قوم کے رہبر امام بن کر کے آئیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اگر اپنی زکوٰۃ، اپنی امداد، اپنا عطیہ کسی غیر سنی ادارے میں یا کسی اور تنظیم میں دی تو پھر اس تنظیم کو فروغ دینے میں بھی ہمارا ہاتھ ہو جائے گا، اور پھر یہ ہمارے لیے گناہ کی بات ہوگی. عزیزان ملت اسلامی تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا ادارہ ہو، تنظیم ہو، آپ اس میں اپنی زکوٰۃ اور اپنا تعاون پیش کریں تاکہ اہل سنت والجماعت کو فروغ ہو سکے. عزیزان ملت اسلام بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خاندانی فقیر کہلاتے ہیں، مگر در حقیقت وہ مالک نصاب بھی ہوا کرتے ہیں. بہت سارے ایسے فقیر مل جائیں گے کہ جن کا باضابطہ بینک بیلنس ہے، لاکھ 2-3 لاکھ روپے ان کے بینکوں میں جمع ہیں، اور وہ آج بھی جو ہے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ تو ایسے لوگوں کو یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوتی. عزیزان ملت اسلامیہ آپ خیال رکھیں کہ اگر آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو مستحق کو تلاش کریے. اور عزیزان ملت اسلامیہ اب زکوٰۃ کہاں سے شروع کریں؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ آئیے، شریعت مطہرہ نے حکم فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دیکھو، کہیں وہ پریشان تو نہیں ہے. آج ہمارا حال یہی ہو گیا، ہمارا بھائی پریشان رہتا ہے، ہماری بہن پریشان ہے، مگر اس کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی. ہمارے بھائی کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ مگر ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہم اپنے زکوٰۃ کا مال لے کر پوچھتے پھرتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے، حالانکہ خود ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ننھال بدحال میں، ہماری سسرالوں میں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہمارے رشتہ دار موجود ہوا کرتے ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ سب سے پہلے اپنے بھائی بہنوں کو دیکھا جائے.
کہ کہیں وہ ہماری امداد کی مستحق تو نہیں ہے، اور پھر اگر وہ نہ ہو تو پھر ان کی اولاد کو دیکھا جائے، یعنی اپنے بھائی بہنوں کی اولادوں کو دیکھا جائے، کہیں ان میں کوئی پریشان تو نہیں، اگر ہے تو اپنی زکوٰۃ سے ان کا تعاون کریں، پھر اپنے چچا اور اپنی پھوپھیوں کو دیکھا جائے، اور پھر ان کی اولادوں کو دیکھا جائے، پھر جو ہے اپنے نہال کی طرف نظر ڈالی جائے، ماموں خالہ ہوئے، ان کے بال بچے ہوئے، ان سب کو دیکھا جائے، کہیں ان میں تو کوئی زکوٰۃ کا مستحق تو نہیں، اگر ہے تو وہاں جو ہے ادا کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد دوسرے رشتے دار آتے ہیں، اور پھر جو ہے پھر اپنے پڑوس، جب یہ سارے رشتے داریاں ہو گئی پھر اپنے پڑوس میں دیکھیے، آس پڑوس میں دیکھیے، گھر میں دیکھیے، یہ نہیں کہ آپ کے بازو کا پڑوس پریشان ہے اور آپ جو ہے اپنے پیر کی مدرسے میں زکوٰۃ کی رسید کٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اذان ملت اسلامیہ، آج ہمارا عالم یہی ہو گیا کہ ہمارا پڑوسی پریشان رہتا ہے اور ہم اپنی زکوٰۃ جو اپنے مشائخین کی مدرسوں میں بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اذان ملت اسلامیہ، کل قیامت کے دن کیا خدا کی بارگاہ میں اور آپ جواب دیں گے؟ اذان ملت اسلامیہ، تو جب تمام رشتے دار ہو جائے، سب رشتے دار ہو جائے، پھر جو ہے اپنا پڑوس دیکھے، پڑوس دیکھے، پھر پڑوس کے بعد اپنے پیشے، اپنے سرکل کے لوگوں کو دیکھے کہ جہاں آپ کام کرتے ہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں، کہیں آپ کے پاس ساتھ میں کام کرنے والا آپ کا بھائی تو آپ کی زکوٰۃ کا مستحق تو نہیں ہے، کہیں وہ ضرورت مند تو نہیں، اگر ہے تو اپنی زکوٰۃ فطرے سے اس کی امداد کریے۔ پھر اپنے شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کو آپ دیکھیے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایسے طالب علم کو زکوٰۃ دینا افضل ہے کہ جو مدارس میں جو ہے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اذان ملت اسلامیہ، جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ طلبہ ہمارے دین کا اور اہل سنت والجماعت کا مستقبل ہوا کرتے ہیں، یہی آگے چل کر ہمارے امام ہوں گے، یہی آگے چل کر ہمارے علماء ہوں گے، خطیب ہوں گے، مقرر ہوں گے، عالم و مفتی ہوں گے، انہیں کے پیچھے کھڑے ہو کر ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اذان ملت اسلامیہ، تو ایسے طالب علموں کو بھی جو ہے زکوٰۃ سے نوازیں اور صدقات سے نوازیں، اور کتابوں کے ذریعے سامان کی ضرورت سامان کے ذریعے طالب علموں کو آپ امداد کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آج صرف عالم کا جو کورس ہوتا ہے وہ 9 سال کا ہوتا ہے، آج کے زمانے میں 9 سال کا، لیکن ہر ماں باپ 9 سال تک نہیں پڑھا پاتا۔ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہمارا بیٹا عالم دین بنے، مگر 1 سال تک، 2 سال تک، 3 سال تک بہت سے والدین ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کا خرچہ پانی نہیں اٹھا پاتے۔ اذان ملت اسلامیہ، اگر وہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، بچہ پڑھنا چاہتا ہے، ہوشیار ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ قوم کا مستقبل بن سکتا ہے، ایک اچھا امام اور ایک اچھا عالم دین بن سکتا ہے، آپ آگے بڑھ کر اس بچے کا تعاون کریے، اس کا خرچ جو ہے اٹھائیے، اللہ آپ کو دونوں جہان میں اس کی جزا دے گا، دونوں جہان میں اس کی جزا دے گا۔ اذان ملت اسلامیہ، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی طالب علم کو لکھنے کے لیے پین بھی دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں مرنے کے بعد جنت میں ایک محل عطا فرمانے کا اللہ ہوگا۔ یہ تو ایک قلم کی برکت ہے، اور اگر سوچیں اگر آپ کے تعاون سے، کوششوں سے اور آپ کے پیسوں سے، روپیوں سے اگر کوئی طالب علم پورا مفتی بن جائے، عالم دین بن جائے، امام بن جائے، اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا آپ کو نوازے گا، دنیا میں بھی آپ کو نوازے گا اور آخرت میں بھی جو ہے آپ کو نوازے گا۔ تو کوشش کریے اپنے علماء کا بھی خیال رکھیں، اماموں کا بھی خیال رکھیں، مدارس کے مدرسین حضرات کا بھی خیال رکھیں، اور جو آپ کے رشتے دار ہیں ان سب کا جو ہے خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو سننے، سمجھنے اور یاد رکھنے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔